ہمارے ہاں تقسیم کرنے کا تعلق تو صرف رمضان سے ہے۔ زکوٰۃ دیں، خیرات کریں یا صدقات، کھانا دیں، کپڑے دیں، اور بھی بانٹتے ہیں بہت کچھ، اچھا اخلاق بھی، اچھا مزاج بھی، دعا سلام بھی۔ بھلے ایسا تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے کہ تقسیم کرو ایک مخصوص ماہ میں اور مزے پاؤ سارا سال۔ اللہ کا قانون ہے، نظام ہے، طریقہ کار ہے، اس کی دنیا ہے، اسی کا قانون ہے۔ اس کی رسی دراز ہے مگر وہ کھینچتا بھی ہے۔ اس کو معلوم ہے کون تقسیم کر رہا ہے اور دل میں کیا کیا چال چل رہا ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، کیا تقسیم کرنا، خیال کرنا، مل بانٹ کے کھانا فرائض میں شامل نہیں؟ استاد صاحب نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ان کے والد کہتے تھے اگر گھر میں نیا پھل یا سبزی لاؤ تو یا تو ہمسائے کا حصہ لاؤ، اگر طاقت نہیں ہے تو چھپا کے لاؤ تاکہ ان کا دیکھ کے دل نہ دکھے۔ یہ ہے ہمارا دین اور ذہن اور اخلاق، یہ ہے انسان، یہی چاہا گیا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا، خیرات کا اور خود کے بوجھے نہ بھرنے کا حکم ہے۔ یہی کسی کا خیال نہ کرنا، نہ دینے کے لیے آگے بڑھنا، آخرکار ہمارا دل مزید چھوٹا اور ہم کو نکما کیے رکھتا ہے۔ اس کا بڑا اور گھنانا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے، ماتحت اور قریبی بھی ہم سے کچھ نہ کچھ چنگاری لے لیتے ہیں اور نہ دینے میں ہمارے ساتھی بن جاتے ہیں۔ جیسے ہماری اچھی بات یا مشورہ یا کاوش ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، ایسے ہی ہمارے گھرونے اقدام ہماری دنیا اور آخرت کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ روکنا صرف ہاتھ روکنا نہیں ہے، یہ دلوں کو قفل بند کرتا اور جذبات کا قاتل بھی ہے۔ کسی کی مدد نہ کرنے کی سوچ کسی کا درد بھی سننے نہیں دیتی، کہیں دل پھسل ہی جائے اور جیب سے کوئی نوٹ کم کرنا پڑ جائے، استغفر اللہ۔ سو دعا دیں خود دل و دماغ اور ہاتھ کے کھلا ہونے کی۔ آپ کا وہی ہے جو دے دیا، وہی بچ گیا جو آگے بھیج دیا۔ میں نے سمجھا میرا وہی ہے جس پہ میں نے پہرا لگا دیا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، جو تقسیم سے بچ گیا وہ کسی کے کام نہیں آیا، میرے اور میرے بچوں کے بھی، استغفر اللہ۔ یہ بھی سچ کہا جس نے بھی کہا۔ وہ کہانی یاد ہے نا، لکڑی کے گٹھے والی؟ نہیں ہے تو بتاتے چلو۔ ایک بزرگ نے خود کے بیٹوں کو کہا کہ ایک ایک لکڑی لے آئیں۔ وہ لے آئے تو ان کا ایک گٹھا بنایا رسی سے باندھ کے، پھر ایک ایک سے کہا کہ اس کو توڑیں، تو ظاہر ہے کہ نہیں ٹوٹی۔ اس کے بعد بابا جی نے وہ گٹھا کھولا اور ایک ایک لکڑی سب لڑکوں کو پکڑا دی اور کہا کہ اب توڑو، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ جلدی ٹوٹ گئیں۔ اس سے وہ لڑکے تو شاید سیکھ ہی گئے، مگر ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہانی سنتے ہیں، سناتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ مجھے سنانے والا اور مجھ سے سننے والا عمل کرے۔ میں ہوا پردھان منتری، اس لیے میرے لیے اللہ سونے کا قائم کردہ نظام الگ ہے۔ بھلا ایسا تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں ایک ہی نظام رائج ہے ہر کے لیے، اور میں بھی اس میں شامل باجا ہوں۔ میں اس دنیا کو دیکھ سمجھ کر کچھ نہیں سمجھ پاتا، کچھ نہیں سیکھتا یا سیکھنا نہیں چاہتا، یا مجھ میں استطاعت ہی نہیں رہی کہ سیکھ سکوں یا سمجھ بوجھ استعمال کروں۔ کتنے لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے، کاروبار کیا، الگ ہوئے زندگیاں ہی پھوٹ گئیں، خاندان رل گئے، چھتیں ڈھہ گئیں، جذبے بہہ گئے کسی لالچ یا بغض کی آگ میں۔ جب بٹوارے کی آتش فشاں بھڑکتا ہے تو صرف نقصان اٹھانے والے کی نہیں، بھڑکانے والوں کو بھی بنیادیں ہل جاتی ہیں، لرز جاتی ہیں۔ لاوا تو کسی کی نسلیں ابال کے کوئلہ کر جاتا ہے، اس کا جی پھر بھی نہیں بھرتا۔ آتش فشاں بھڑکنے کے لیے، ابلنے کے لیے، اگلنے کے لیے اور نگلنے کے لیے ہوتا ہے۔ خدارا وقتی کھوکھلے فائدے کے لیے تقسیم کو نہ اپناؤ۔ کوئی وعدہ تو اس رمضان وفا کر جاؤ، کسی ٹوٹے ہوئے کو آج ایک آواز تو دو۔ وہ قریب کے آسمان پہ کھڑا کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں نوازوں؟ دلوں کی کشادگی مانگے، قربتیں مانگے، وہ بانٹ رہا ہے قریب کے آسمان میں۔